السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ہمارا آج کا شو پاکستان کی پالیٹکس پہ ہے۔ تین حقیقتیں ہیں اس ملک میں اس پالیٹکس کی۔ پہلی بات تو ہے کہ سب سے بڑی اپوزیشن کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے۔ سب سے ریلیونٹ جماعت بھی پی ٹی آئی ہے۔ کیا عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایبسولوٹلی کوئی فرق پڑا ہے۔ ان کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے۔ کیا ان کا ووٹر یا ان کا جو ورکر ہے وہ بدزن ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس پہ بھی کوئی فرق پڑا ہے، وہ بالکل انٹیکٹ ہے۔ لیکن پرابلم آ جاتی ہے، یہ حقیقتیں ہیں، لیکن پرابلم اب آ جاتی ہے کہ کیا ان کی پارٹی جس انتشار کا شکار ہے، کیا وہ پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ گورنمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے؟ کیا وہ پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ طاقت کے ذریعے کوئی تبدیلی لا سکے؟ کیونکہ الیکشنز میں جو سپورٹ بیس ہے وہ تو ان کی اگلے الیکشنز میں پتہ لگے گی جب الیکشن ہوگا۔ ہم نے لاسٹ الیکشن میں بھی دیکھا تھا، جو جیت تو یہ پارٹی گئی دوسرے، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کی حقیقت کیا تھی۔ لیکن دو ہی طریقے ہوتے ہیں پاپولیرٹی کو ٹرانسلیٹ کرنے کا، یا الیکشن پہ پتہ لگتا ہے یا سڑک پہ پتہ لگتا ہے۔ تو الیکشن تو ابھی 4 سال پڑے ہیں، سڑک کے اوپر کیا حالات ہوں گے؟ بہت بڑا ایک امید تھی پارٹی کے اندر کہ جب ٹرمپ کے الیکشن ہو رہے تھے تو سب کا خیال تھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو جو پارٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ اور انفلوئنشل ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کے جو خاص طور پہ یو ایس بیسڈ ڈائسپورا ہے پاکستانی، ان کا سینیٹرز پہ، کانگریس میں الیکشنز میں بھی انہوں نے بڑے پیسے لگائے، بہت محنت کی، سب کا خیال تھا کہ وہ پالیسی چینج ہوگی۔ مگر وہاں پہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کا ایک ذاتی تعلق سا بنتا نظر آ رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ۔ ان کی وہ 3 دفعہ تعریف کر چکے ہیں۔ اب لیٹسٹ آف آل دا پلیسز نیٹو کے سمٹ میں ایک بار پھر انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ The most important of all, India and Pakistan. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And you know what? He said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. اب بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے تو جو پریشانی کا باعث ہوگی وہ تو ہوگی، اور انڈین میڈیا نے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، بہت زیادہ اس پہ بھی کرٹیسزم آ رہا ہے، اور نریندر مودی پہ بھی آ رہا ہے کہ ادھر دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ آرمی چیف کو بلا کے کھانے بھی کھلا رہے ہیں، 2-2 گھنٹے کی میٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ حالات اور بدل رہے ہیں، اور وار کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز ہے۔ لیکن اس کا کیا پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی اثر ہوگا؟ بیکاز بہت سے لوگ جو یو ایس ڈائسپورا پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، وہ آپ کیا دیکھیں گے؟ بیکاز ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں بڑی انڈیویجول بیسڈ پالیسیز ہوتی ہیں، وہ ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے، ان کا کوئی جو فیوریٹ ہوتا ہے، جو پسند ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی پالیسیز بھی شیپ کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا یہی نیتن یاہو بہت لاڈلا تھا، اس کے لیے انہوں نے بامبنگ بھی کر دی، سب کچھ کر دیا، مگر جب انہوں نے ایگریمنٹ کروایا سیز فائر کا اور اسرائیل نے اس کے بعد وائلیشن کی، تو ان کے جو ٹویٹس آپ نے دیکھے، سخت قسم کے ٹویٹس، اور جو ان کے بیان آئے کہ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ، وہ تو یہ بڑی جلدی فلکچویٹ کرتے ہیں۔ تو اب کس طرح جائے گی سیاست آگے؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ پچھلے 2 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ جو پریشرز گورنمنٹ پہ تھے یا اسٹیبلشمنٹ پہ تھے، وہ پریشرز بہت زیادہ ڈیلیوٹ ہو گئے، اور ہمیں رویوں کی سختی نظر آ رہی ہے، ہمیں جوڈیشل پروسیس میں سختی نظر آ رہی ہے۔ جو کیسز ہیں توشہ خانہ یا دوسرے، وہ بڑے سلولی چل رہے ہیں، لیکن جو May 9 کے کیسز ہیں وہ بہت سپیڈ سے ان پہ کام ہو رہا ہے۔ آج بھی فیصل آباد میں اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ایک چل رہی تھی، اس میں بھی کافی لیڈران کے نام ہیں، اس نے پھر رات 8 بجے کی بھی پوسٹ پون ایڈجرن کیا کہ رات 8 بجے بھی کارروائی ہوگی۔ ابھی اس پہ ڈیٹا سمجھ آ جائے گا کہ کیا بنا کیا نہیں بنا، لیکن آپ کو ایک فاسٹ پیس نظر آ رہی ہے۔ جنرل فیض فارمر ڈی جی ISI، ان کا بھی اطاعت یہ ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ نومبر یا دسمبر میں ہوگا۔ اور جب میں نے کچھ ریلیونٹ لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ چیز، یہ ڈیلے پہلے جون سن رہے تھے، تو انہوں نے بڑا ایک سمپل جواب دیا، اور ان کا دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ اپیلز وغیرہ میں اصل مسئلہ پروسیجرز کا ہوتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی پروسیجر لیپس اس میں ہو، اور ہم پورا موقع دے رہے ہیں جنرل فیض کو کہ ان کا کوئی ہر قسم کی جو ٹائم مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، کہ کوئی اٹ شوڈ بی اے واٹر ٹائٹ کیس۔ اس کی بھی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں۔ May 9 میں جو 8 ضمانتیں کا کیس تھا عمران خان صاحب کا، اس میں بھی ریپیلز لاہور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی۔ کل اب ان کا کیس جو القادر میں جس میں سزا ہوئی ہے،
اس کی سسپینشن آف سینٹینس کی کل فائنلی ہیئرنگ ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی جب لیگل ٹیم سے آپ بات کریں تو وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے جوڈیشل پروسیس کے اوپر۔ اب بات آ جاتی ہے کہ پارٹی کا کیا حال ہے۔ پنجاب میں پہلے ہی پتہ ہے ہمیں گروپنگ ہوئی ہوئی ہے، حماد اظہر ورسز عالیہ حمزہ، پھر جب ان کا وہ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی بنی ہوئی تھی، پہلے ان کو اس میں ڈالا نہیں گیا، وہاں پہ سیکرٹری جنرل صاحب بھی اس دوسری سائڈ پہ سائڈ کیے، پھر خان صاحب انوالو ہوئے، 2 سالوں میں 4 کمیٹیز میں بن چکی ہیں، لیکن اصل پاور بیس پی ٹی آئی کی ہے کے پی کے اندر اختلافات کھل کے ہو گئے۔ اب علیمہ خان صاحبہ کھل کے انہوں نے کرٹیسائز کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو، گنڈا پور صاحب نے اس کا بڑا سخت جواب بھی دیا۔ جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر، انہوں نے بھی کھل کے بات کی، یہ ساری اب جب بل پاس ہوا، بجٹ پاس ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آئی ہوا، میں ساری چیزیں بھی آپ کو سناؤں گا۔ اور ایون جو فائنانس ایڈوائزر ہیں مزمل اسلم، جن کا تعلق کراچی سے ہے، پہلے ہی کافی لوگوں کو کے پی کے اندر جب آف دا ریکارڈ بات کرتے تھے ان کو ہوتا تھا کہ جی سندھ سے بندہ لا کے بٹھا دیا، لیکن اب تو پارٹی پریزیڈنٹ نے بھی کھل کے ان کے خلاف بات کر دی ہے۔ پھر جب منرل بلز آپ کو یاد ہے پاس ہوا تھا، مائنز اینڈ منرلز، اس میں بھی بڑی کانٹروورسی اٹھی تھی کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا، علیمہ خان نے باہر آ کے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے جب تک میں نہیں کہوں گا بل پاس نہیں ہوگا، آپ نے نہیں کرنا، تو تب کہا گیا کہ گنڈا پور صاحب نے کسی کے پریشر میں آ کے یہ بل پاس کر دیا۔ اب بجٹ آج تک نہیں ہوا کہ سندھ اور بلوچستان وغیرہ سے پہلے کے پی کا بجٹ پاس ہو جائے، یہ پہلی دفعہ ہوا اور اس سپیڈ سے ہوا ہے کہ ایک ہی دن میں سارے کٹ موشنز ڈیل کر لیے گئے اور بجٹ پاس کر دیا گیا۔ آج عمران خان صاحب نے جو اس پہ ٹویٹ آیا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ سے پہلے علی امین، مزمل اسلم، عمر ایوب، شبلی فراز اور تیمور جھگڑا کو کہ مجھے بجٹ پہ بریفنگ دیں، اور بجٹ پاس کرنے سے پہلے علی امین اور خیبر پختونخوا حکومت کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، سب کچھ نہیں ہو رہی۔ ملاقاتوں پہ ہی بڑی بحث ہے۔ جو جنید اکبر صاحب ہیں قریباً 19 بار گئے ملنے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا، لیکن بیرسٹر سیف جب بھی چاہتے ہیں ہر تیسرے دن کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس پہ بھی لیڈران کھل کے بولے۔ ذرا پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا پیکج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذرا ڈفرینسز صرف کے پی بٹوین علی امین گنڈا پور صاحب، جنید اکبر اور یہ تمام لوگ جو سینئر ترین لوگ ہیں، ان کے ذرا بیانات سنیے آپ۔ میرا خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ، اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو ہم نے پروپوز کی ہیں، شاید میرے بغض میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے لوگ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مہربانی کریں، جو یہ ساتھی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں، اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کریں۔ مجھے حق کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے، ان کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا، ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں۔ سستی شہرت نہ لو، کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ، آپ دیکھو چیپ پاپولرٹی نہ کریں۔ ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے، رائے صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں کہ کون اندر چلا گیا اور کون اندر نہیں گیا۔ خان صاحب مذاکرات کے لیے ہم نے ان کو راضی کیا ہے۔ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں۔ سواتی صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ پارٹی کا کوئی باضابطہ عمل نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہمیں بالکل ہم اس میں شامل ہوتے۔ آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں، آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے۔ ریما بی بی کا بیان ایک بہن کا بیان ہے، وہ سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے۔ بہن جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ گیو اینڈ ٹیک کی آپ نے بات کی ہے، وہ لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ کہا ہے، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آؤ کچھ ہم سے گیو اینڈ ٹیک کر لو اور لیٹ خان صاحب بھی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بجٹ پاس ہوا۔ عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا۔ کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران فارمولا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہوگا۔ اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ ہم روک سکتے تھے اس بجٹ کے پاس کرنے کو، انتظار کرنا چاہیے تھا اس 23 تاریخ کو یہ بجٹ کیوں پاس۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ عمران خان کا جو اختیار
انتشار ہے اس کو اپنے پاس لینے کا ایجنڈا ہے. ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں یہ سن لیں, کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. ہم سب کو دنیا کی تاریخ مائنس نہیں کر سکتی, بڑے بڑے نہیں مائنس کر سکتے. بجٹ پاس نہیں ہوا, بجٹ کے پاس ہونے میں تو ابھی 7 اور بھی دن. جب خان صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی کافی تحفظات ہے کہ یہ جس طرح چل رہا ہے. اگر ہم یہ بجٹ پاس نہ کرتے, اگر ہم ان ٹائم لائن کے مطابق جو ایک پروسیجر ہے وہ فالو نہ کریں تو ہم نائل ہو جائیں گے. بجٹ پاس نہ کر کے ہمارے خلاف ایک سازش کا پروگرام ایک بنا ہوا ہے. کسی طریقے سے ہم بجٹ پاس نہ کریں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر ڈونر لگا کے جو ہے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیا جائے. کلیئرلی جو بجٹ پروسیس تھا وہ ہم نے صحیح ڈیل نہیں کیا. تو میں اس کو جو ہے وہ کیسے جسٹیفائی کروں کہ کل پاس کرنا ضروری تھا. تیمور جھگڑا صاحب کو نہیں بلائیں گے, سلمان اکرم راجہ کو نہیں بلائیں گے, علی امین گنڈا پور کہتے ہیں مجھے بھی نہیں اجازت ملتی, لیکن بیرسٹر صاحب کو اجازت ملتی ہے. آپ کو سب کو پتا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلی بار وہ مشن امپاسبل میں ٹام کروز جو لوگوں کا ماسک پہن لیتا ہے, بیرسٹر سیف کا ماسک شاید وہ مل جائے, میں پہن کے چلا جاؤں گا. یہ بیرسٹر سیف کی زبردست سکسیس ریٹ ہے. جی آپ نے باتیں سنی, کس کی بدلا بات سنیں اور کلیئر ناؤ دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اب پورا جھگڑا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرام کے پہلے حصے میں رؤوف حسن صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. سینئر لیڈر ہیں, فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم بھی تھے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. السلام علیکم رؤوف بھائی. وعلیکم السلام مالک صاحب. سر یہ چیزیں اب تو سامنے ہیں, مطلب کہ گروپنگز ہیں, سب کچھ ہے. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے خود بھی ایک بار کہا تھا کہ گروپنگز ہیں, چلو ان کو ختم کریں, سب کچھ. اب تو کھل کے چیزیں آ گئی ہیں. جس پارٹی میں اتنا انتشار ہے یہ کیا چیز کرے گی؟ اور اب جیسا علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور جگہ کہا کہ ہر کوئی اپنے جھنڈے اور کرسیوں کی دوڑ میں پڑا ہوا ہے, عمران خان کو سارے سارٹ آف سائڈ لائن کر دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی مائنس ہو گئے ہیں واٹ ایور. وہ تو بات کی باتیں. یہ مجھے بتائیں کہ جو پارٹی خود انتشار کا شکار ہے اتنی بری طرح, اور پاور بیس آپ کی کے پی ہے, تو پھر کیا پریشر ہے کسی پہ؟ یہ تو آپ نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں پکڑا دیا سارا کچھ گورنمنٹ کو. تھینک یو مالک صاحب, آپ نے بہت لمبا ابتدائیہ دیا ہے, بہت سی باتیں آپ نے کی ہیں. فرینکلی میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں. انتشار کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا. پارٹی میں انتشار نہیں ہے. ہاں, پارٹی میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں, اور مختلف آراء کے پایا جانا جو ہے وہ کوئی اتنا کوئی انہونی بات نہیں ہے, وہ ہوتی ہے. پریشر ہمارے اوپر جو 3 سال سے رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ میں اس کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں, اور آج بھی وہ پریشر موجود ہے. اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, آج کل خاصا انٹینس ہویا ہوا ہے. اور ایک پارٹی جو کہ 3 سال سے کنسسٹنٹلی ریاست کی کا ظلم اور جبر برداشت کر رہی ہے, فرینکلی اس میں چھوٹی موٹی دراڑ اگر کہیں پڑ جاتی ہے تو وہ بھی کوئی اتنی زیادہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ کوئی انتشار نہیں ہے پارٹی میں. خان صاحب کی لیڈرشپ کے پیچھے تمام لوگ یکجا ہیں, اور اگر خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے, جو کہ آئین میں بھی درج ہے, جو قانون کا بھی تقاضا ہے, اور جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے آرڈر بھی پاس کیا ہوا ہے, جس کو تقریباً 10-11 ہفتے ہو گئے ہیں کہ ریگولر ملاقاتیں کرائی جائیں پارٹی کی سیاسی قائدین کی, پارٹی کے وکلاء کی اور خان صاحب کی فیملی کی. وہ خان صاحب کو ورچولی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, اور جب لیڈر جو ہے اس کو آئسولیٹ کیا جائے تو لازمی بات ہے ان دی ایبسنس آف ڈائریکشنز, کلیئر ڈائریکشنز, کینڈیڈ ڈائریکشنز, کوئی پاسبلٹیز موجود ہوتی ہیں کہ ڈفرینسز آف اوپینین جو ہے وہ اجاگر ہو جائے, اور وہی میرا خیال ہے سچویشن ہے جو کہ آئی ہوئی ہے. میں ذاتی طور کے اوپر اس سے بالکل مجھے کوئی فکر نہیں ہے, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ جب بھی خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہوگا تو یہ تمام جو ڈفرینسز ہیں یہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے. یہ ایکچولی کوئی ڈیپ روٹڈ ڈفرینسز نہیں ہے, اور پارٹی موجود ہے, پارٹی پہلے کی طرح اسٹرانگ ہے, اور پارٹی مزید اسٹرانگ ہوگی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں نا, میں فیکٹ چیک بھی سیاست کرتے رہے. چیف منسٹر کے پی نے کہا کہ اگر ہم بجٹ پاس نہ کرتے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرونشن ہونی تھی, اور لیگل بڑا ایشو تھا. 30 جون تک کوئی ایشو نہیں تھا. 30 جون تک آپ کے پاس ٹائم تھا بجٹ پاس کرنے کا. علیمہ خان کہہ رہی ہیں, تیمور جھگڑا کہہ رہے ہیں, خود فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں پہلے, ہی از ویری پروفیشنل ان دیٹ تھنگ. سلمان اکرم راجہ کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں, پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایجنسی نہیں تھی, اور اگر کوشش کرتے خان صاحب سے ملتے, ابھی بھی اگر ملتے تو تب بھی بجٹ کی ستین نہیں تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کمپرومائزڈ ہیں, اور آف دا ریکارڈ سینئر ترین لوگ آپ کے ہمیں جب بات کرتے ہیں, مجھ سے بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا یار ہم کیا کریں خان صاحب کو ہم, اور میں نے کہا آپ لوگ اوپنلی چیلنج کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی اوپنلی چیلنج اس لیے نہیں کرتے, اگر خان صاحب نے کوئی بیان دے دیا ان کے حق میں
تو پارٹی میں ہماری سیاست تباہ ہو جائے گی. لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہیں. مائن اینڈ منرل بل دیکھیں, ہر تحریک سے پہلے وہ ایسے خوفناک بیان نکالتے ہیں, گولیاں چلیں گی, جنازے اٹھیں گے, ہم گولیاں ماریں گے, کہ گورنمنٹ کو ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ایکسٹریم گورنمنٹ ریاکشن وہ پہلے گورنمنٹ کا جسٹیفائی ہو جائے, اور پھر خود بیک آف کر جاتے ہیں. کیا علی امین گنڈاپور صاحب کمپرومائزڈ ہیں؟ بیکاز یہ بجٹ کا پاس ہونا اس پھرتی سے سمجھ نہیں آ رہا. مائن اینڈ منرل بل چلے تھا, لوگوں نے کہا جی ایسا وہ SIFC کا تھا, بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ, بڑا پریشر تھا. بجٹ بھی اب انہوں نے کہا ہے سارا, پھر سرپلس بجٹ کے اوپر ہی بحث چلنی شروع ہو گئی ہے. کیا آپ کے ٹاپ لیڈرز میں سے کچھ لیڈرز کمپرومائزڈ ہیں؟ مالک صاحب کچھ تھوڑا سا وقت دیجیے گا, بہت مہربانی آپ کی ہوگی. میں دیکھیے کمپرومائز کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, کیونکہ انسانوں کے دل میں کیا ہے, کہ دماغوں میں کیا ہے, وہاں میرا ایکسس نہیں ہے, نہ میں پینیٹریٹ وہاں تک کر سکتا ہوں. سو بیسیکلی ان کے جو کام ہیں ان سے انسان گیج کر سکتا ہے. بٹ یوزلی اعتراض کرتا ہوں اس قسم کے ایکسٹریم الفاظ استعمال کرنے سے. پرابلم یہ ہے کہ 3 دن پہلے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. یہ کچھ لوگوں کا جنہوں نے نام لیا آپ نے کہ جی وہ اب ڈفرینس اپنا بتا رہے ہیں, وہ وہاں موجود تھے اس پولیٹیکل کمیٹی میں, اور اس پولیٹیکل کمیٹی کو بریفنگ دی گئی تھی. 4 بندوں نے بریفنگ دی تھی جنہوں نے جوائن کیا تھا ہمیں پشاور سے, اور وہ اس دن پارلیمنٹری پارٹی KP پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے تمام لوگوں نے یونینیمسلی 93 کے قریب لوگ موجود تھے, انہوں نے یونینیمسلی لیکن کنڈیشنلی اپروو کیا تھا کہ بجٹ پریزنٹ کیا جائے اور پاس کروایا جائے. ہمیں جب بریف کیا گیا پولیٹیکل کمیٹی, اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کمپلشنز ہیں, اور یہ کیا جا سکتا ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ ایشوز ہیں. تو اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے چاہا کہ پولیٹیکل کمیٹی بھی اپنا فیصلہ سنائے, تاکہ اکارڈنگلی جو KP کی حکومت ہے وہ بجٹ کے بارے میں آگے بڑھ سکے. سر مجھے ایک بات بتائیں, سوری فار دی انٹرجیکشن, چھوٹا سا سوال ہے, کیا اس میٹنگ میں نوبڈی نیو کہ فائنینشیل ایئر 30 جون کو ختم ہونا ہے, تو یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے؟ دیکھیے میں 1 منٹ اور لگے گا, لے لیجیے. اس وقت جب انہوں نے پھر یہ کہا جی کہ یہ PC جو ہے پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ جی اس کا ویو اس سلسلے میں کیا ہے, تو کچھ ڈسکشن کے بعد دس موومنٹ دس تھنگ واز پٹ ٹو ووٹ, اور یہ کہا گیا جی کہ کوئی ایسا بندہ ہے ان لوگوں میں جو موجود ہیں جو کہ اس کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہے کہ ہم اس کو کنڈیشنلی انڈورس کریں کہ جب بھی خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو تو خان صاحب جو احکامات صادر کروائیں, چاہے وہ KP کی حکومت کی ڈیزولوشن کے احکامات ہوں, وہ فوری طور کے اوپر ان کو ابائڈ کیا جائے. تو اس بیسس کے اوپر یونینیمسلی پولیٹیکل کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا کہ ہاں اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں. سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. I have no reason to doubt it, ایسے ہی ہوا ہوگا. میں صرف کوالٹی آف لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سیکرٹری جنرل ون آف دا ٹاپ لائرز ہیں, جو وہ بتا سکتے تھے. آپ کے پارٹی کے چیئرمین خود لائر ہیں, وہ بتا سکتے تھے. کیا ان دونوں کا انپٹ لیا گیا؟ ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی جب خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں چلے گئے, تو آپ کے چیف منسٹر اور سارے چلے گئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں. پہلے تو پارٹی نے مروا دیا, ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا, ان کو اتنا کر دیا کہ جی ان پہ لیبل لگ گیا کہ PTI کے بڑے حامی ہیں, وہ بےچارے ان کی چیف ججی چلی گئی, پوری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی. ان کو یہ نہیں پتا کہ کس جج کے پاس جانا ہے ہم نے یہ ریلیف لینے کے لیے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لائنز ہیں. تو یہ تو مجھے ایک بڑی سیریس انکمپٹنس نظر آتی ہے. میری بات سن لیجیے. دیکھیے ولر صاحب, آپ نے 2 لوگوں کا نام دیا, چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کا, یہی آپ نے لیے نا 2 نام. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں چیئرمین صاحب موجود نہیں تھے, سیکرٹری جنرل صاحب موجود تھے, اور سب نے یونینیمسلی انڈورس کیا تھا KP جو پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ان کا ٹویٹ آیا ہے, مجھے ایک بات بتائیے, I just want to get the record clear. تو یہ جو ان کا کل ٹویٹ آیا 24 کو کہ پاسنگ آف KP کے بجٹ میرے لیے کمپلیٹ سرپرائز تھا. جون 22 کو پولیٹیکل کمیٹی آف PTI endorsed the decision of party to pass the budget اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی by the latest date possible to prevent financial chaos. کہ یہ طے ہوا تھا کہ اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی تو وہ پھر جو ڈیڈ لائن ہے اس پہ بجٹ پاس کر دیں گے. وہ ڈیڈ لائن تو 30 جون کی تھی. اور پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ جی کل ہماری میٹنگ سکیجولڈ ہے خان صاحب سے, اور اس میٹنگ کے بعد ہمارے پاس موقع ہوگا اور میٹنگز کرنے کا کہ 30 سے پہلے ہم اپنی پلاننگ کر لیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم تھا 30 تک کا, اور ہمارے پاس ٹائم بھی تھا. اگر خان صاحب سے ملاقات نہ ہوتی ہے
30 تک, تو پھر ہم اس سے پہلے بجٹ پاس کر دیں. اس میں تو تھا ہی نہیں کہ وہ تو ہی سینگ سمتھنگ ٹو دا کانٹریری. دیکھیے جہاں تک بجٹ پاس کرنے کا معاملہ تھا اس کو پولیٹیکل کمیٹی نے یونینیمسلی انڈورس کیا تھا, جو کے پی کے پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ 30 سے پہلے بجٹ کی اپروول جو ہے, اور بیشتر اس کے کہ کم از کم ایک ہم کوشش کرتے خان صاحب سے ملاقات کی, اس سے وہ سرپرائز تھا, وہ سب کے لیے سرپرائز تھا, وہ میرے لیے بھی سرپرائز تھا فرینکلی. اور یہ اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا, نہ میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کر سکتا ہوں, بیکاز اس کے لیے میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر کے پی جو ہے وہی زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کچھ کمپلشنز کا, کچھ ایسی چیزوں کا, لیکن جو اسٹرکٹلی جو اپروول ہوئی تھی وہ بجٹ کے پیسج کے لیے تھا, لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ خان صاحب سے ملنے کی, ملاقات کرنے کی کوشش کی جائے گی, جو نہیں کی گئی, اور اس کے بغیر ہی ایک ہی دن میں بجٹ پاس کر دیا گیا. تو پھر چیف منسٹر کہیں اور سے ایڈوائس لے رہے تھے بجٹ کے اوپر, پیسج کے اوپر؟ مالک صاحب میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا, نہ میں کروں گا, اس لیے کہ میں کسی کی نیت کے اوپر شک کرنے میرا وہ پریروگیٹو نہیں ہے, میں نہیں کروں. اچھا سر ایک بات بتائیں, آپ جب اسپیشل اسسٹنٹ تھے تو فورن میڈیا کو بھی ڈیل کرتے تھے, آپ ہمارے جو ڈایاسپورا تھا یو ایس میں سب کچھ, یہ جو بہت زیادہ ایک وارم ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے بٹوین ٹرمپ اینڈ دا فیلڈ مارشل, اس کا آپ کی پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا؟ پھر وہ امریکن اینگل تو ختم ہو گیا کہ وہاں کے کانگریس مین یا سینیٹرز کے کوئی لابی کر کے پریشر بنایا جا سکے, ہیومن رائٹس کا ایشو بنایا جا سکے, تو کیا از دس بیڈ نیوز فار پی ٹی آئی؟ مالک صاحب میں چونکہ اپنا تھنک ٹینک بھی چلاتا رہا ہوں, میں جیو اسٹریٹجک کچھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, سو میں ان لوگوں میں سے ایک تھا, چند لوگوں میں سے ایک تھا جس نے کہ کبھی بھی اس کے اوپر بینک ہی نہیں کیا تھا. اور میری بہت ساری اسٹیٹمنٹس, میرے بہت سارے ٹیلی ویژن پروگرامس اس بات کی گمازی کریں گے کہ میں نے کہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کچھ نکلے گا, اینڈ آئی واز رائٹ. جیو اسٹریٹجک ایشوز جو ہوتے ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ریلیشنز ہوتے ہیں, وہ اتنی ایک بات آدھی بات کے اوپر جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے ہیں. اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. امریکہ اور پاکستان کی ملٹری کا ایک بہت لمبا چوڑا تعلق رہا ہوا ہے, 70 سال پرانا تعلق ہے, اور بہت کلوز ریلیشنز رہے ہوئے ہیں, اور یہ تعلقات جو ہیں وہ نہیں توڑے جاتے. اور امریکہ کے اندر بھی اس طرح ڈویژن تھی, پینٹاگون ورسز وائٹ ہاؤس. بیسیکلی پینٹاگون ہیز ٹیکن دی ڈے, ہیز ون دی ڈے فار دی ٹائم بینگ. لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہمیں کبھی امریکہ کے اوپر بینک نہیں کرنا چاہیے تھا, نہ ہم کرتے ہیں, ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا, یہ ڈائسپورا کی ایفرٹ تھی, اس کا کچھ نہیں بنا. ہمیں نقصان ہوگا, میرا نہیں خیال کہ ہمیں فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا, بلکہ اگر شاید وہ ہم ان کی طرف سے کوئی انٹرونشن آتی تو اس کا ہمیں زیادہ نقصان. اچھا ایک اور چیز بتائیے, پارٹی کا سٹانس یہ ہے کہ ہم نہیں بات کر رہے, کسی سے ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن آج جو خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے وہ پہلا پیراگراف ہی یہیں سے شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہائبرڈ نظام نہیں بلکہ مارشل لا اور مکمل ڈکٹیٹرشپ ہے. اس کی واضح مثال صدر ٹرمپ کا شہباز شریف اور زرداری کے بجائے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کرنا ہے, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ تمام اختیارات عاصم منیر کے پاس ہیں. اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ مذاکرات ان سے ہی ہونے چاہیے جن کے پاس اختیارات ہیں. اسٹیبلشمنٹ آپ سے مذاکرات کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور جتنے دروازے کھٹکھٹائے آپ کے لوگ خود کہتے ہیں کہ جی ہم بات نہیں کر رہے, پھر سٹانس آتا ہے کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس بات سے مطلب ہے کہ ابھی بھی پارٹی یا خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں, کیا یہ جو چیز ہے یہ ہے اصل سپورٹ بیس علی گنڈا پور صاحب کی, کہ وہ خان صاحب شاید یہ سوچتے ہوں کہ ٹھیک ہے وہ چیف منسٹر ہیں, وہ ملتے رہتے ہیں آفیشلی یا ان آفیشلی, تو وہ ایک کوریڈور کھلا ہوا ہے بیک ڈور نیگوسیشنز کا. بس خان صاحب تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں اس چیز سے بڑا کلیتاً آگاہ ہوں, میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں کہ خان صاحب شارٹ کٹس میں بلیو نہیں کرتے ہیں. ہاں ہمیں کہ یقین ہے کہ جو طاقت کا منبع اس وقت ہے وہ پرائم منسٹر کا آفس نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور بات چیت اسی سے کی جاتی ہے جس کے پاس طاقت ہو, تاکہ کوئی جو بھی گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے, لینا دینا ہے, یا جو بھی ہے وہ بات نہیں ہو جائے. جہاں تک پرائم منسٹر کا آفس ہے تو جو کچھ دیر پہلے ڈونٹ آسک می ٹو کوانٹیفائی دا ٹائم, لیکن کچھ دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی اس کو یہی بات ہو رہی تھی کہ پرائم منسٹر کا آفس یا اسپیکر کا آفس جو بھی ہوتا اس کو ایک کیموفلاج کرنے کے لیے اس گفتگو کو جو کہ ایکچوئل افیکٹ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونی تھی, تو ایک پرائم منسٹر کا آفس یا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو کیموفلاج کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اور اس کے اوپر ایک پرنسپل انڈرسٹینڈنگ اینڈ اگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. خان صاحب کا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے, پی ٹی آئی کا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں اور بات چیت کریں گے, لیکن
ہم سے خوفزدہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہمارے سے خوفزدہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ. کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ کلیش جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اب نہیں رہا. یہ کلیش جو اب ہے, پولیٹیکل کلیش پاکستان میں ہے, یہ پولیٹیکل سوچوں کے درمیان ہے. اور جب بھی الیکشن ہوگا, جینوئن الیکشن ہوگا, they will be swept off the ground. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی پارلیمنٹ. ٹھیک ہے رؤف حسن صاحب, فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کروا دیں. سر ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ فواد چودھری ہوں گے, ذرا ان سے ہی پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی کا ان کو کیا نظر آ رہا ہے مستقبل. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, کیس فیصلہ آباد میں چل رہا تھا, ٹرائل 6:30 چل رہا تھا, پھر سنا تھا 8 بجے کی ڈیٹ پڑی ہوئی, کیا صبح 8 بجے کا ڈیٹ پڑی ہوئی ہے. اور یہ جو فیصلہ آباد میں کیس چل رہا ہے وہ تو ایک انپریسیڈنٹڈ کام ہو رہا ہے. وہ نہ اپلیکیشنیں سن رہے ہیں, نہ وہ لے رہے ہیں, نہ اس کے کوئی وہاں پہ کوئی جو ہے وہ میڈیا کو وہاں پہ اندر جو ہے ایکسیس ہے. اور وہ ایک بالکل مطلب ملٹری کورٹ میں بھی میرا خیال ہے ٹرائل زیادہ مہذب ہوتا ہے. جس قسم کے ٹرائل اس وقت فیصل آباد میں, لاہور میں ہو رہے ہیں, پنڈی میں تو ابھی پھر بھی سلو ہے. ایک سینس آف ارجنسی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ تو بیسکلی چاہتے ہیں کہ ہفتے میں ہر چیز کنکلوڈ کر دیں اور سب کچھ سنا دیں. اچھا اب ذرا پارٹی کی طرف آ جائیں. میرے کافی شوز میں آپ نے باتیں کی, آپ بڑا وارن کرتے تھے کہ جی امپلوڈ کرے گی پارٹی, اندر سے بڑا کلیش ہو جائے گا. اب علیمہ خان صاحبہ تو کھل کے آ گئی ہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے بجٹ کے اوپر کہ انہوں نے خان صاحب کو مائنس کر دیا. اس میں پھر علیم گنڈا پور کا بھی ہم نے سنا ہے ناظرین کو سارا, انہوں نے کہا کہ جی کسی کا باپ نہیں کر سکتا, جو ڈائلاگ بازی ساری ہوتی. بجٹ جس طریقے سے ہوا ہے, ایوری بڈی از سرپرائز. ابھی رؤف حسن کہتے ہیں کہ طے ہوا تھا بجٹ ہونا ہے, سیم ڈے واز سرپرائزنگ فار می. سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں, ٹاپ ٹو ڈاؤن ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے. بلکہ باقی تو چھوڑیں, ابھی لیٹسٹ ایک سوشل میڈیا انٹرویو میں جنید اکبر صاحب, انہوں نے تو مزمل اسلم کو بھی تل دیا جو ایڈوائزر ہیں فائنانس کے. ذرا سنیں کہ انہوں نے بجوا, وہ پارٹی کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں جو پارٹی کا آپ کا پاور بیس ہے. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. کیوں کہا ہے, اس کی وجوہات کیا آتے. تو جب میں وجوہات کا مجھے پتا ہوگا تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ یار مناسب کیا یا نہیں کیا. جب خان صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی تھی, جب اسپیکر صاحب بار بار رابطہ کر رہے تھے, ہماری قیادت سے رابطہ کرے کہ میری رہنمائی کرے, میں کیا کروں, پارٹی کی کیا ہے. تو وہاں پر جب قیادت خاموش تھی, لیکن جب بجٹ پاس ہوا تو پھر یہ ٹویٹ آئی, یہ باتیں آئی. اگر اس ایک دن پہلے آتی تو شاید کوئی ایم پی ایز میں, کافی ایم پی ایز نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا کہ بھائی جان کیا کرے, ہم کس پوزیشن میں ووٹ دے یا نہ دے. پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی نہیں تھی. میں نے بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کی, میں نے اسپیکر صاحب کی بات کروائی کہ بتائے کیا پوزیشن ہے. اس نے کہا نہیں وہ ہم اس پہ کریں گے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی, کیونکہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی فیصلے مخصوص سوچ کے تحت ہوتی ہے. اس لیے وہ میں تو کافی ٹائم ہو گیا کہ نہ سی سی میں جاتا ہوں نہ پولیٹیکل کمیٹی میں جاتا ہوں, کیونکہ اسی طرح کے فیصلے وہ اس طرح نہیں چلتی ہے. ون مین تو نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں, سیاست میں. سب کی جب فیصلے کرنے والے کسی کے اثر میں ہوں, کسی کی مجبوریاں ہوں, تو پھر کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں جو مناسب نہیں. وہ تو صوبائی حکومت نے کی, سی ایم صاحب نے کی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں, اور میں اپنی پارٹی سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارا فائنانس منسٹر صاحب جو ہے اس کا تعلق سندھ سے ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, محترم ہے. لیکن شاید اس کی جھکاؤ آئی ایم ایف کی طرف زیادہ ہے. شاید اس نے دوبارہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ کی نہیں, لیکن ہم کی پی کے لوگ ہیں تو آئی ایم ایف کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ تو فیڈرل حکومت کی بنتی ہے, باقی صوبیوں کی بنتی ہے. اگر میں آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کہوں کہ میں نے سرپلس بڑھے اس پہ فخر کروں, تو صوبے کے عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا جی ون مین شو چل رہا ہے, میں تو پارٹی میٹنگز میں نہیں جاتا, ون مین شو ہے, پتہ نہیں کون کس کی کہاں سے مجبوریاں ہیں, کس کے کہنے پہ کون کیا کر رہا ہے. تو اب تو چیزیں کھل کے آ گئی, آف دا ریکارڈ تمام سینئر لیڈران ہمیں کہتے ہیں جی گنڈا پور صاحب تو کمپرومائزڈ ہیں. اور لیکن یہ مجھے بتائیں, علیمہ بی بی نے بھی ٹیک آن کر لیا گنڈا پور کو, یہ بھی کہہ دیا عمران خان کو جی ان کو تو مائنس, انہوں نے اتنا اسٹرانگ جملہ استعمال کیا, سب کچھ ہے. اگر پارٹی کی یہ فیل ہے سب کچھ ہے, تو خاص اب تبدیلی کیوں نہیں کرتے کے پی میں؟ دیکھیں پچھلے مہینے 3 دفعہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. یہ ہمارا 9 مئی کا جو کیس چل رہا ہے اس میں چونکہ ہم بھی ملزم ہیں, ہم پی ٹی آئی کی بہت ہی سطحی سیاست اور ریاست کے جبر کے درمیان پس رہے ہیں. ظاہر ہے میں ہوں اور ہزاروں اور کارکن ہیں.
اس میں میرے خان صاحب سے بڑی ہی یہی بات میں نے ان سے مودبانہ کہی تھی. دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارسز فار دا کورسز. جب تک آپ دیکھیں آپ نے مولانا فضل الرحمان پہ آپ نے کیا اعتماد کرنا ہے, آپ اپنی پارٹی کے ہی پولیٹیکل لوگوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے. آپ نے چن چن کے ایسے لوگ لگا دیے ہیں جن کا پولیٹیکل ایکسپیرینس, یہ نہیں میں کہہ رہا وہ ڈس لوئل ہوں گے, وہ بہت لوئل بھی ہوں گے, ان کی پالیٹکس کا سمجھ نہیں ہے. کوئی اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی آپ کو نظر نہیں آتی. 3 سال ہو گئے, اور سب سے بڑا نقصان میں کون ہے؟ خان صاحب خود ہیں. آج خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے تھا. جتنی زیادہ پاپولیرٹی ان کی ہے, اس کے ہوتے ہوئے کتنا بڑا فیلئر ہے پی ٹی آئی کا کہ عمران خان آج جیل میں ہے. جو کے پی کی گورنمنٹ ہے, دیکھیں مالک آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا, دیکھیں ان کا ایک ہی کامیابی اور ناکامی کا جو ہے وہ ایک اشاریہ ہے. عمران خان باہر آئے ہیں یا نہیں آئے, کے پی کی گورنمنٹ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. اور اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی جگہ ٹو بی فیئر ود کوئی بھی اور ہوتا آدمی, he would have resigned himself. آپ کو ووٹ لوگوں نے دیے ہیں عمران خان کو باہر لانے کے لیے, آپ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے آپ کا حکومت پہ رہنے کا. آپ نہیں باہر لا سکتے, آپ ریزائن کریں اور دوسرے کو موقع دیں. پارٹی کے اندر اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے خلاف ہے. ہر آدمی دوسرے کو, مثلا چلیں جی ہم لوگ جو سارے لوگ تھے وہ تو جی غدار ڈکلیئر ہو گئے, سب سے زیادہ ہم نے سہ بھی رہے ہیں اور سہا بھی ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب 2.5 سال سے جیل میں, ان کی پارٹی میں کیا حیثیت ہے؟ اعجاز چودھری کی کیا حیثیت ہے؟ محمود الرشید کی کیا حیثیت ہے؟ یاسمین راشد کتنے فیصلوں میں شریک ہیں؟ عمر چیمہ کتنے فیصلوں میں شریک ہیں؟ آپ کے پاس جو پولیٹیکل لاٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس طرح تو نہیں پارٹی چل سکتی. تو ایک باری کہا کہ یار ہمارے سے آگے مشورہ کر لیا, سب نے ہی یہ کہا, سب نے آ کے یہ سب کے یہ گلے ہیں کہ کبھی دیکھیں کیا ان کا فرض نہیں بنتا لیڈرشپ کا کہ عمران خان, اب منگل کو یہ لوگ جا رہے ہیں عمران خان سے ملی, کون لوگ ہیں عمران خان کو کہ کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ طریقہ یہ تھا کہ یہ پہلے شاہ صاحب سے, اعجاز چودھری سے, محمود الرشید سے, یاسمین راشد سے, ان لوگوں سے ملتے اور ان کی اسٹریٹجی خان صاحب کو کہیں کہ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں, تاکہ ان کے پاس ان پٹ ہو. اب جس دن انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ اپروو نہیں کرنا, میں نے اسی شام کو کہا کہ آپ کیا فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ حکومت گرا رہے ہیں, کیونکہ یہی ایونچویلٹی ہے. اگلے دن آپ کو واپس لینا پڑا. اب کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے جو آپ جو ہے وہ صحیح ہے. کوئی فیصلوں میں کوہرنس نہیں ہے. آپ دیکھیں پولیٹیکل الائنس آپ نہیں بنا سکے, کوئی تحریک آپ نہیں کھڑی کر سکے. ایکسٹرنل جو آپ کی پالیٹکس تھی, جو ٹرمپ پہ ریلائنس تھا یا ویسٹ, وہ آپ کے سامنے ہے جو حالات ہیں. سو اتنے بڑے, میں خان صاحب سے صرف میری جو آپ سمجھیے کہ ان سے جو میری لڑائی ہے ہر دفعہ وہ یہی ہے کہ سر کو ٹائم لیمٹ تو رکھے نا. یہ 3 مہینے میں ڈیلیور نہیں کر سکتے, یہ 6 مہینے میں ڈیلیور نہیں کر سکتے, کہیں تو رکے نا انہیں. یہ بڑا پرسنالٹیز میٹر, یہ امریکہ والا بڑا پریشر سب کا خیال تھا ہوگا, سب کچھ ہوگا. وہاں پہ تو اب ہم ایک اور ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں بٹوین جنرل عاصم منیر اینڈ ٹرمپ, اور ٹرمپ بڑا پرسنلائز اس کے اوپر جاتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ تھا جو خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یار ان کو بھی پتا ہے, ٹرمپ کو بھی, کہ کس کے پاس پاور ہے اور ہمیں بھی ان سے ہی بات کرنی چاہیے. لیکن کوئی پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا آپ لوگوں سے بات کرنے کا؟ کوئی پریشر نہیں ہے. کیوں کریں؟ میں اگر لیٹ سے میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں آپ سے کیوں بات کروں گا؟ آپ کی پولیٹیکل حیثیت ہی نہیں ہے. آپ نے جو اپنی پولیٹیکل, دیکھیں پی ٹی آئی میں کیا, عمران خان صاحب سے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا, آپ کا سٹانس ہے, اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں لوگ عمران خان کے ساتھ بالکل ہے, اس میں ووٹ بیس تو ان کا اپنی جگہ ہے نا. سمبڑیال میں آپ دیکھ لینا, انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی, اس سے بڑا پیک تو ہمارے ہاں نہیں آنا تھا نا حکومت کا, اسٹیبلشمنٹ کا. اس کے بعد 10 دن بعد الیکشن ہوئے, آپ نے خود دیکھ لیا وہاں پہ کیا کرنا پڑا. سو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, بٹ دیکھیں ساتھ کھڑا ہونا ایک چیز ہے, اس سپورٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا ایک اور چیز ہے. اب اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے خان, جو میں نے ابھی خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی 76 سال کا جو پرانا ماڈل پاکستان میں چل رہا ہے کہ ہم دعا کریں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی ہو جائے اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور ہم مل کے حکومت کو چھری مار دیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جو لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں, ہم لوگ جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اگر وہی کچھ کر رہے ہیں تو اب دیکھیں ہمیں گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس کی ضرورت ہے. لیکن گرینڈ ڈائلاگ جس طرح ابھی آپ نے کہا, آپ کے ساتھ کیوں کوئی کرے گا؟
آپ کے ساتھ اس وقت گرینڈ ڈائلاگ ہوگا جب فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, جب حافظ نعیم ساتھ بیٹھے ہوں گے, جب جی ڈی اے ساتھ بیٹھا ہوگا, جب پی ٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں ہوگا کہ یار یہ تو ایک اب ناؤ دے آر فورسز ٹو جو اس وقت لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جو کوئی وزیر ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, جھنڈے لگے ہوئے ہیں, کوئی ایم ایل ایز ہیں, کیا یہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو ایسے ہی چلے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے, جب اسمبلیوں سے ہم باہر آئے تھے اور جب اسمبلیاں توڑی تھیں, یہ دو بہت بڑی کنسیڈریشن تھی خان صاحب کے نزدیک. ہمارا اس وقت ماننا یہ تھا کہ اگر ہم اسمبلیوں میں بیٹھے رہے تو ہم نمک کے ساتھ نمک ہو جائیں گے, اینڈ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دا ایم این ایز کہ وہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کے خلاف جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے. یہ فیصلہ تو خان صاحب کا تھا کہ ہم نے اگریسو پالیٹکس کرنی ہے. اب وہ فیصلہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, بٹ فیکٹ از ہم کامیاب ہو گئے تھے. آج پی ٹی آئی کی جو حیثیت ہے, جو قد ہے, وہ انہی دو فیصلوں کی وجہ سے ہے. اور آپ کو الیکشن بھی مل گئے تھے. یہ علیحدہ بات ہے, ہم نے الیکشن نہیں لیے, اس کی مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیوں نہیں لیے. لیکن دیکھیں اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یا تو دیکھیے نا جو کے پی گورنمنٹ کے سی ایم اور جو کیبنٹ منسٹرز ہیں وہ اپنے اس احساس کو جگائیں اور وہ اس بات کو مانیں کہ ان کو ووٹ صرف عمران خان کو باہر لانے کے لیے ملا تھا اور وہ نہیں لا سکے. جب میں پارٹی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر ورکرز وغیرہ بھی, ان کا علیمہ خان پہ بہت زیادہ اعتبار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ہیں, انہوں نے نہ سی ایم بننا نہ کچھ بننا ہے, وہ وہی بات کرتی ہیں جو ان کے بھائی کہتے ہیں, اور وہ شی ٹاکس ہر مائنڈ اینڈ آل دیٹ. اور اس ٹویٹ میں بھی جو آج خان صاحب نے کہا, اس میں بھی بجٹ کے اوپر انہوں نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ بجٹ سے پہلے علی میر, مزمل اسلم, عمر ایوب شبلی, فراز تیمور جھگڑا آ کر مجھے بجٹ پر بریفنگ دیں, اور بجٹ پاس کرنے سے پہلے آپ سپریم کورٹ میں جائیں کہ ملاقات ہونی چاہیے, لیکن مارجن تھا. تو ہی از آلسو ناٹ ہیپی. انہوں نے کہا -1. اب ایک کانفلکٹ تو آ گیا ہے, تو اس کے اندر پھر کون آپ کا خیال ہے کہ بھاری ہوگا, علیمہ خان کہ گنڈا پور؟ دیکھیے پرابلم اس وقت پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ تو علیمہ بی بی کے ساتھ جڑتا ہے, اس لیے کہ وہ فیملی ممبر ہیں. اور آپ تو چونکہ کتابیں پڑھتے ہیں, ان چند لوگوں میں ہیں جو پڑھتے ہیں, تو کہ جب جواہر لال نہرو کو ملاقات کرنے گئی, ان کی بہن سروجنی نائیڈو تھیں اور اس وقت اندرا گاندھی تو چھوٹی تھی, تو انہوں نے کہا انہیں کہ آپ لوگ ابھی تک جو ہے وہ جیل سے باہر کیوں ہیں, اور آپ لوگ مجھے ملنے کدھر آ گئی ہیں, آپ تحریک چلائیں چل کے, کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. اور اگر جواہر لال نہرو برٹش سرکار کے خلاف جو ہے وہ اتنے بڑے آزادی کے نارے کے بعد باہر آئے, تو یہ ان کی فیملی کی لڑائی تھی. بھٹو صاحب کی لڑائی نصرت بھٹو نے پھر بعد میں انہوں نے بی بی کی اور پرویز مشرف صاحب کی لڑائی, نواز شریف کی لڑائی, کلثوم بی بی نے لڑی, اور پھر ٹو بی فیئر ود مریم نواز نے چلائی. اب دیکھیں یہ مجھے جو علیمہ بی بی کا اور ان کی پالیٹکس میں جو فرق ہے نصرت بھٹو, کلثوم نواز شریف اور مریم اور علیمہ خان بی بی میں, ابھی تک انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ عمران خان ایک اپوزیشن الائنس بنانے کے لیے لوگوں کو کہیں اور وہ الائنس بنے اور ہم حکومت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن اس کے ساتھ اگر جو پریشر بنانے کی بات ہے تو پھر علیمہ بی بی کو اور ان کی جو بہنیں ہیں ان کو دیکھیں پریکٹیکلی یہ موومنٹ لیڈ کرنی پڑے گی, اور کوئی حل نہیں ہے. یہ جو بھی خان صاحب نے کہا کہ 2 ہفتے کے لیے میں نے مؤخر کر دیا تھا, یہ جو سارا انٹرنیشنل سینیریو تھا, ایران اور یہ سارا پہلے پاکستان کی جنگ ہو گئی, پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ تحریک چلائے؟ دیکھیں 2 حصے ہیں نا, ایک تو یہ جس طرح میں نے اور آپ نے ایگری کیا ہے کہ عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑی, چینلائز کیسے آپ کریں گے؟ چینلائز کرنے میں ایشو یہ ہے کہ اس وقت یورپی یونین, امریکہ وغیرہ کا تو ہیومن رائٹس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ اگر کوئی جو ہے گولیاں بھی مار دے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اب پی ٹی آئی تو ملیٹنٹ پارٹی تو ہے نہیں, یہاں پہ ان کے پاس اور کئی جو ہے نہیں, وہ تو باتیں ہی گولیاں ماریں گے, ایسے باتیں ہی ہیں نا. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ آپ کو ناول طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. پروبیبلی آپ ڈائریکٹ نہیں جائیں گے, آپ انڈائریکٹ کی کوئی سوچیں. اگر آپ جو ہے تھوڑی ساری ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو
کئی ناول طریقے ملتے ہیں جہاں پہ آپ کی جو تحریک ہے وہ کوئی لیکن ایک ڈرون آؤٹ پروسیس ہے, یہ کچھ ہفتوں کی بات نہیں, کچھ مہینوں کی نہیں, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. لمبا پروسیس ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پولیٹیکل حکمت عملی چاہیے. اور بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل الائنس آپ نہیں بنا سکتے, دیکھیں نا آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہ رہے ہیں, حکومتی پارٹیوں سے لڑنا چاہ رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ کافی نہیں, ہم نے ساری اپوزیشن سے نہیں لڑنا. ہارس اینڈ کارٹ ایشو ہے. پی ٹی آئی کی پالیٹکس سڈنلی چینج ہو جاتی ہے, ملک کی سیاست سینیریو چینج ہو جاتا ہے اگر عمران خان باہر آتے ہیں. بالکل عمران خان کو باہر آنے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ہر قیمت پہ نہیں آنے دیا جائے گا. اب ان کو لانے کے لیے جو کرنا ہے وہ پارٹی کے پاس نہ اسٹریٹجی نظر آتی ہے نہ وہ کوہیژن نظر آتی ہے, تو پھر ایسے ہی چلے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو سسٹمز ہوتے ہیں نا, اگر آپ حکومت کی سائڈ کے کو عقل کی ایڈوائز دینا چاہیں تو دیکھیں ہمیشہ طاقت کے وقت جو ہے وہ اپنی چیزیں ٹھیک کرتے ہیں, لیکن چونکہ اس طرح کی کسی ایڈوائس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی آپ لوگ بھی نہیں سنتے تھے. ہم اتنے تگڑے کبھی ہوئے نہیں. آپ بڑے تگڑے تھے یار, آپ نے بھی تن دیا تھا سب کو, ایسی بات نہیں ہے. اس وقت ہم آپ سے بحث کرتے تھے کہ یار یہ ٹائم اپوزیشن سے بات کرو, کوئی لوڑ نہیں کی. صحیح بات یہ ہے, آپ نے بھی یہی پار کیا ایروگنس تھی. ٹھیک بات ہے, نہیں آپ کی بات تو بالکل ہی غلط ہے. آپ لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ ہم نے کیا, جتنا پیسہ آپ لوگوں نے نہ جائے بحث آ جائے گی, وہ پھر آ جائے گی میڈیا, وہ چھوڑ دیں, وہ ڈسٹرکشن اتھارٹی آ جائے گی. بالکل صحیح تھی. ابھی اب آج کل آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ہم پی ایم ڈی اے پہ یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ نکلے ہی نہیں اس کے بعد. کریں گے. اچھا نہیں وہ آپ چھوڑ دینا, مجھے پتا ہے آپ نہیں کر سکتے. اچھا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا اور ہماری گورنمنٹ کا اور اس کا تو کمپیریزن کرنا زیادتی ہے نا. وہ تو کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ تھی, فنڈامنٹل رائٹس کا حال ہے, عدالتوں کا یہ حال نہیں تھا. پوزیشن آف پاور سے آپ کو کرنی چاہیے, پوزیشن آف پاور سے جو ریفارم ہونے چاہیے وہ نہیں کر رہے. وہ ٹھیک بات. کیا ہوگا اب دیکھیں, اب یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ایک ایونٹ بیسڈ گورنمنٹ ہے, ایک ایونٹ ہوا ہے حکومت تگڑی ہو گئی ہے. جب لیکن آپ کی بیسس جب نہیں ہوتی نا تو ایک ایونٹ آپ کو کمزور کر دیتا ہے. پی ٹی آئی کی بھی تو آپ کو ٹیکٹک بیسڈ پالیٹکس نظر آ رہی ہے, اسٹریٹجک تو نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کی تو میں نے آپ کو پہلے کیا کہا کہ ہم ایک انتہائی سطحی سیاست پی ٹی آئی کی اور ایک انتہائی جبر کے نظام میں پس ہم گئے ہیں, عوام گئے ہیں, اور ہم جیسے ورکرز گئے ہیں جن کا جو ہے وہ پہلے 7 مہینے جو ہے وہ جیلوں میں رہے ہیں. اب ہم دوبارہ تیاری کر رہے ہیں کہ جی اب ہمیں دوبارہ جیلوں میں ماشاءاللہ بھیجیں گے, ہم وہاں دیکھیں گے کتنا عرصہ لگے گا. پرابلم اس وقت ہے ہی یہ جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اور جب تک عمران خان یہ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل جو اسٹریٹجی ہے وہ چاہیے آپ کو پولیٹیکل گین کے لیے, کیا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ پہلی ایز اے ٹاپ پرائرٹی خان صاحب جو ہیں اس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ری آرگنائز کریں؟ بیکاز دیکھیں پیپلز پارٹی یار سب سے پہلا سٹیپ صرف سمپل ہے, آپ 5 پولیٹیکل لوگوں کو ذمہ داری دیں کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں سے مل کے ایک پولیٹیکل الائنس کو کمپلش کریں. 5 کو, اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد آپ جو ہے اگر گورنمنٹ آپ سے ٹاک کرتی ہے آپ ٹاک کریں گے, نہیں کرتی آپ تحریک کی منصوبہ بندی کریں گے, اور یا اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. سمپل اسٹریٹجی ہے, کوئی بڑی. ابھی دیکھیں اس وقت آپ کو یہ تو نہیں کہ تب آپ کا خیال ہے کہ پھر شاید مجبور ہو جائے اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آپ کو مضبوط نظر آتی ہے لیکن ہے نہیں ہے, کیونکہ جب بھی یہاں پہ تحریک شروع ہوگی یا لوگ آئیں گے تو نیچے پبلک سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بلبلا ہے, وہ بلبلا پھٹ جاتا ہے. تو جب تک آپ اس کو جو پبلک الٹیمیٹ جو گورنمنٹ سٹرانگ ہوں گی وہ تو پبلک سپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے نا. جب اتنی ان پاپولر گورنمنٹ جو سروائیو کر رہی ہے اور کوئرجن پہ سروائیو کر رہی ہے, آپ کہتے ہیں الائنس, پولیٹیکل الائنس کے علاوہ اس کے بعد شارٹیسٹ وے میں پولیٹیکل الائنس از اونلی وے. اچھا آپ وکیل بھی ہیں, صبح القادر ٹرسٹ لگا ہوا ہے, What do you see happening? وہ ابھی آج پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہوئے ہیں, وہ کہیں گے جی مجھے ٹائم چاہیے, ان کو ٹائم مل جائے گا. دیکھیں یہ عدالتوں میں فیصلے کہاں ہونے. کل آپ دیکھیں نا جو ہائی کورٹ نے, آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہونے. ان عدالتوں کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہو رہے. کل 8 جو ججز جنہوں نے سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کو نامینیٹڈ ہیں, بیل دے دی ہے. ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹھا کے باہر پھینک دیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. عدالتوں میں سیاسی معاملات حل ہونے کی ایک لمٹ ہے, اور یہ جو مجھے اب کوئی اور عقل مند پولیٹیکل کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرے گی کہ اپنے میڈیا سیل بند کر دے اور وکیلوں کو تنخواہ جو ہے وہ پیسے دے دے. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کرے گی. وہ اپنا میڈیا سیل تگڑا کرے گی, وہ اپنی تنظیم کے اوپر پیسے خرچ کرے گی. وہ وکیل لاسٹ چیز ہوں گے ان کے ذہن میں. یہ وکیلوں سے نہیں نکل رہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چاہتے ہیں. فواد چودھری بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ نے پی ٹی آئی کی ساری باتیں سنی اور فواد چودھری صاحب کا مشورہ بھی سنا.
لیکن میں کنکلوڈنگ نوٹ کسی اور چیز پہ دینا چاہ رہا ہوں. قریباً آدھی آبادی پاکستان کی سطح غربت سے نیچے آ گئی. یہ ہیں حالات اس وقت کے. ایران اسرائیل کی جنگ پہ سارے پھنسے ہوئے تھے, انڈیا پاکستان کی, لیکن جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے ان دا مین ٹائم. مفتاح اسماعیل صاحب نے فارمر فائنانس منسٹر نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ریٹیل پرائس کی جو شوگر کی ہے, چینی کی, 210 روپے پر kg ہو گئی ہے, اور یہ 61% اضافہ ہے جب گورنمنٹ اس قیمت پہ جب گورنمنٹ نے الاؤ کیا تھا شوگر کو. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اور جو انڈسٹری آبزرورز ہیں اس کے مطابق 65 سے لے کے 75 ارب منیمم روپے ہیں جو شوگر انڈسٹری نے کمائے. ہم بحثیں کر رہے ہیں سیاست پہ, سول ملٹری ریلیشنز پہ, ایران اسرائیل جنگ پہ, اور اس کے پاکستان کے ثمرات, انڈیا کی جو نیکسٹ جنگ ہمارے سے ہونی ہے اس کی تیاریوں پہ. لیکن ان دا مین ٹائم جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو شوگر مل اونرز ہیں یا دوسرے ہیں, وہ آرام سے ایسی پالیسیز بنا رہے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے کڑوی ترین یہ چینی بن جائے اور اربوں روپے کا منافع جو ہے وہ شوگر ملز کما جائے. کوئی جواب دے گا؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.